الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا خطبہ امام صاحب نے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اس سے پہلے ان کا جو خطبہ تھا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس میں موجود نہیں تھا، آج اس میں انہوں نے اشارہ کیا۔ تو سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد وہ یہ بتلاتے ہیں کہ کسی بھی امت کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا راستہ یہی ہے کہ وہاں پہ فرد کی، انسان کی صحیح تعمیر اور اس کی تربیت کی جائے، اور اسی طرح سے اس کے برعکس کسی امت کا، کسی قوم کا بگاڑ، اس کی تباہی جو ہوتی ہے، اس کا زوال ہوتا ہے، وہ بھی افراد کے بگاڑ سے، افراد کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اب کسی امت، کسی قوم، اور خاص طور سے اشارہ کر رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اس امت کا اور کسی بھی امت کا ارتقاء، اس کا عروج، اس کی بلندی، یہ سونے سے، چاندی سے، پیٹرول سے نہیں ہونے والی ہے، اور نہ ہی جو نیچرل ریسورسز دوسرے ہیں، چاہے وہ لوہا ہو، تانبا ہو، یا ہیرے ہوں، یا کچھ بھی یورینیم ہو، اس سے نہیں ہونے والا، اور نہ ہی دنیا بھر کے ریسورسز جو ہوتے ہیں اس سے ہونے والا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک دائمی کوشش جو ہے مطلوب ہے، انسان کی تعمیر کے لیے اس نہج پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور جس کے مطابق انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی، اور انہیں کچھ سے کچھ بنا دیا۔ انسان وہی تھا جو دور جاہلیت کا تھا، آپ کی آغوش تربیت میں آیا، ایمان لایا، آپ نے صرف یہ ہے کہ اس پہلے شخص کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو غلط رخ سے ہٹا کر صحیح رخ پہ ڈال دیا۔ کسی کا مزاج، کسی کی فطرت نہیں بدلی، بس اس کا صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ اس پہ لگا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی کیا، اور انہیں جو جاہلیت کی پست زندگی تھی اس پستی سے نکال کر انہیں، اور اسی طرح سے اس جاہلیت کے دور کی زندگی کے مقاصد تھے، ان کے جو ایمز تھے اور گولز تھے، ان کے ارادے اور خواہشیں تھیں، ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی، جاہلیت میں جو تھی اسی کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ایک دوسرا ڈائریکشن لگایا، کی طرف ان کا رخ موڑا۔ چنانچہ آپ نے جس نسل کی تربیت کی، اب اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اور اس کے اہداف اور مقاصد، اس کے اغراض اور مقاصد، یہ بالکل ایک الگ سمت میں بالکل بدلے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں جو پہلے تھے۔ اس میں اصل تعمیر انسان کی تھی، انسان کے ذہن کی تھی، اس کے دل کی تھی۔ اس میں مال و دولت کی کوئی کمی اور زیادتی سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس پہ کبھی توجہ بھی نہیں دی گئی۔ چنانچہ جو وہ نسل جو تیار ہوئی، انہی میں سے جاہلی معاشرے میں سے نکل کر آئے تھے لوگ، انہوں نے آگے چل کے جو رول پلے کیا ہے، جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اس کو دیکھ کے دنیا جو ہے وہ ششدر رہ گئی، اور آج تک پڑھا لکھا طبقہ غیروں کا بھی ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے،
وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، یا جو بھی اس طرح کے صحابہ کرام ہیں جنہیں لیڈرشپ ملی، جن کے ہاتھوں میں قیادت آئی، انہوں نے امت کی قیادت کی، کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، وہ یہ کہ اس زمانے میں جو دیواریں حائل تھیں اور انسان کے درمیان، ملک اور ملک کے درمیان، ایک ثقافت اور دوسری ثقافت کے درمیان، ایک کلچر اور دوسرے کلچر کے درمیان، یہ ساری چیزیں نکال دیں، اٹھا دی، بیچ کی رکاوٹیں، بیچ کی دیواریں اکھاڑ دیں۔ اب انسان ہے، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، انسان، اور انسان کو انسان بنانے کی تربیت دی گئی۔ تو وہی لوگ نکلے ہیں آگے چل کے، تو اسلام کی فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت سارا بڑا علاقہ جو ہے فتح کر لیا۔ اسی ضمن میں جن شخصیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ان میں ایک نمایاں شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کے بارے میں بتلایا انہوں نے کہ انہیں تقریباً 65 سال کی زندگی ملی، پیدائش سے لے کر وفات تک یہ دنیا میں 65 سال رہے۔ آدھی عمر جاہلیت میں گزری اور آدھی اسلام میں گزری۔ دور جاہلیت میں صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو چند واقعات ان کے ہیں جو اسلام دشمنی میں ان کے گزرے، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ عمر کون ہے۔ اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں کہ عمر کون ہے۔ جس طرح سے باقی تمام لوگ بھی انجان تھے اور گمنام تھے، یہ بھی انجان تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ لیکن یہ وہی عمر ہے کہ جب انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی گواہی دی اور قبول کی کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سے حضرت عمر فاروق کی زندگی کے تمام واقعات، اہم واقعات، سال بسال اور سن بسن جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور بالکل وہ متحرک نظر آتے ہیں، ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا رول ہے بھرپور، یعنی ان کی زندگی ہے اسلام کی دعوت میں اور اس کے لیے جد و جہاد میں انہوں نے اپنی زندگی لگائی۔ یہ سب کچھ جانی پہچانی چیز ہے، اور یہ ان کا ایمان لانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال میں، یعنی پہلے سال نہیں ایمان لائے تھے، دوسرے سال نہیں، 6 سال نبوی میں وہ ایمان لائے، اور اس وقت تقریباً جو مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد 40 تھی۔ انہی کے اسلام لانے پر کہا جاتا ہے کہ تعداد جو ہے 40 ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کیا وہ یہ کہ ان کے اندر جو بہترین صفات تھی، بہترین ان کے اندر جو ٹیلنٹ تھا، پوٹینشیل تھا، جو غلط رخ پہ جا رہا تھا، غلط جگہ پہ استعمال ہو رہا تھا، اسے آپ نے سیدھا کر دیا، درست کر دیا، اور اچھے صحیح راستے پر انہیں لگا دیا۔ حضرت عمر پہلے بڑے سخت تھے، اسلام میں آنے کے بعد بھی سخت تھے۔ پہلے ان کی سختی کفر کے لیے تھی، جاہلیت کے لیے تھی، اب ان کی سختی بالکل ڈیسائسو، فرمنس، یہ جو ہے کیا ہے، اسلام کے لیے ہو گئی۔ ان کی سوجھ بوجھ پہلے اپنے جاہلی معاشرے کے لیے تھی، اب اسلام کے لیے ہو گئی۔ تو وہ ان کے اندر جو پوٹینشیل تھا، وہ پوٹینشیل ختم نہیں کیا گیا، اس پوٹینشیل کو ابھارا، صحیح سمت پہ لگایا، صحیح رخ دیا، اور
وہ حق کا راستہ تھا، حق کی طرف چلا دیا۔ اس یعنی سختی اور فرم جو ہے وہ ڈیسائسونیس ان کے اندر جو تھا معاملہ، یہ اسلام میں جب آیا تو دیکھیے ان کی پہلے ایک طرفہ قسم کی سختی تھی، صرف لوگ ان کا غصہ دیکھتے تھے اور انتقام دیکھتے تھے، لیکن اسلام میں آئے تو اسلام نے اس کو پالش کیا اور درست کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور یہ تقریباً تمام صحابہ کرام کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، لمبی آیات ہے میں ترجمہ کرتا ہوں، سورہ نور کی آخری آیت، سورہ فتح کی، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں یہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم ہیں۔ یعنی ان کی سختی اب صرف ایک طرف ہے، کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ تم انہیں دیکھتے ہو کہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں اور اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، ان کی نشانیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہیں سجدے کے اثر سے۔ یہ ہے ان کی مثال تورات میں، اور رہ گئی ان کی مثال انجیل میں، تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جیسے ایک پودا ہے یا کھیتی ہے یا دانہ ہے جس نے اپنے اکھوے نکالے، پھر وہ بڑا ہوا، پھر موٹا ہوا، پھر مضبوط ہو گیا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس سے اشارہ ہے جو انجیل میں آیا ہے کہ دین اسلام یوں شروع ہوگا کہ بالکل کمزوری کی حالت میں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریباً فطوبى للغرباء۔ اسلام کمزوری کی حالت میں شروع ہوا اور کمزوری کی حالت میں پلٹ جائے گا، یعنی آخری دور میں۔ تو غربا کے لیے، کمزوروں کے لیے مبارکباد ہے، یعنی اس سے مراد وہی ہے کہ جو دین حق پر قائم رہیں گے اور دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں وہ کمزور ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ پودا وہ نکلے گا بہت ہی نرم و نازک، بڑا کمزور، لیکن بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جائے گا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اسے دیکھ کر کافر جو ہے نا وہ یہ کہ کسان اسے دیکھ کر خوش ہوں گے اور کافر اس سے ناراض ہوں گے، غصے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے جو پہلو تھا، سختی اور صرامت، ایکچولی ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا ہم اس کو اردو میں کہیں، تو بالکل یعنی ڈیسائسو ہونا یا فرم ہونا، یہ معنی اس سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حدیبیہ کے روز، حدیبیہ جب یہ صلح ہوئی تو اس وقت دیکھنے میں یہ چیز آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ سے نکلے، آپ نے اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو تقریباً 1400 صحابہ کرام اس وقت آپ کے ساتھ شامل ہو گئے سفر میں، سب لوگ گئے۔ یہ خواب میں آپ نے دیکھا تھا اور اس خواب کی تعمیل میں آپ نکلے تھے۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ گئے ہیں اور وہاں پہ طواف کر رہے ہیں۔ اس سے آپ نے جو نتیجہ نکالا، اس کی تعبیر کی، وہ یہ کہ ہمیں عمرے پہ جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور لوگ چلے، اور جو اس زمانے کا دستور تھا وہ یہ کہ حدود حرم اور مسجد حرام ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے جو وہاں پہ جائے اس کا دوسرے لوگ احترام کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ ملک تھا، وہ سرزمین تھی جہاں پہ جان کو کوئی، کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کوئی امان نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یہاں تک پہنچ آئے، ادھر قریش کے لوگوں کو پتہ چلا
تو انہوں نے وہ نہیں مطلب ان کو اجازت دینا چاہتے تھے، انہوں نے راستہ روکنا چاہا، لیکن اسی زمانے کے دستور کے حساب سے یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا تھا. وہ اگر روکیں گے اس کے حدود حرم کے اندر تو ان کی جو ہے مٹی پلید ہوگی، انہیں ان کی بدنامی ہوگی. تو انہوں نے حدود حرم سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قافلہ تھا اس کو روکنے کی کوشش کی. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا، ایک میدان ہے، اور وہاں پہ آپ نے میسج وہاں بھیجا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرے کی اجازت دی جائے. تو قریش کے لوگ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ گئے نیگوسیشن، اور یا کہہ لیجیے کہ ان سے بات کرنے کی، مذاکرات کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے روک لیا. اپنی طرف سے انہوں نے یہاں پہ بھیجا ایک شخص کو، دوسرا تیسرا، اس طرح تیسرے چوتھے شخص حضرت سہیل بن عمرو اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، وہ ان کی طرف سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات انہوں نے کیا. آخر میں صلح طے پائی اور اس کی شرائط لکھی گئیں. وہ سارے وہ آرٹیکلس جو ہے موجود ہیں، اچھے ڈاکومنٹ حقیقت میں. اس میں ایک بند یہ تھا کہ یہ لوگ جائیں واپس اس سال، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، اور آپ کے لیے یہ حرم کھول دیا جائے گا، 3 روز آپ رہیے وہاں پہ، قیام کیجیے، اور کوئی آپ سے تعرض نہیں کرے گا. اور اس کا اہم بند یہ تھا کہ جو کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا اسے مدینہ والے واپس بھیجیں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آ گیا تو مکہ والے اس کو نہیں بھیجیں گے، ان کی مرضی پہ رہے گا. تو یہ بظاہر جو ہے نا بڑی عجیب سی شرط لگ رہی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے مذاکرات ہو رہے تھے اور ڈاکومنٹ لکھی جا چکی ہے، وثیقہ جس کو کہتے ہیں. انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، ہم حق پر ہیں اور باطل پہ ہیں. کہا کہ کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہمارے جو مقتولین ہیں، ہمارے جو لوگ مارے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے جو مقتول ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. پھر آپ نے فرمایا، تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر یہ کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں دب کے جو ہے نا یہ ذلت گوارہ کریں کہ یہ اس بند پہ ہم اس کو تسلیم کریں اور اس پہ دستخط کریں. تو خیر ان کی سمجھ میں وہ حکمت نہیں آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ ابن خطاب دیکھو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے، یہ یقین ہے کہ میرا خدا مجھ سے کبھی جو ہے اپنی نصرت واپس نہیں لے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا. لیکن بہرحال حضرت عمر نے اپنی بات کہہ دی. اور پھر دوسرا وہیں پہ یہ واقعہ ہوا کہ ابھی یہ لکھا گیا بند، اور جو وہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے سہیل بن عمرو، انہی کے بیٹے ابو جندل، وہ مکہ سے بھاگ کر آئے اور بیڑیاں ان کے ہاتھ پاؤں میں تھیں. وہ نکلے کسی طرح سے، وہ بھاگ کر آئے اور یہاں پہ مسلمانوں کے کیمپ میں اپنے آپ کو لا کے ڈال دیا، اور سہیل بن عمرو ان کا باپ تھا ان کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ دہائی دے رہے تھے، تو انہوں نے ان کے باپ سے گزارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے میرے لیے. لیکن سہیل بن عمرو بالکل وہ تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پہلا شخص اس کو واپس کرنا ہوگا، ورنہ یہ ڈاکومنٹ ختم، اس پہ بھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اسی معاشرے کے تھے، اسی خاندان کے تھے. آپ نے کہا بھائی میرے واسطے، لیکن نہیں مانے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ اس پہ دستخط تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن لکھی جا چکی ہے، بات یہ طے ہو چکی ہے، اور پہلا شخص اس کو واپس کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا اور یہ تسلی دی کہ ابو جندل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جلدی کوئی راستہ نکالے گا. چنانچہ وہ واپس ہوئے. اس پہ جو ہے کیا حضرت عمر فاروق سارا پورا جو ہے کیمپ، وہ عجیب ان کے اندر اشتعال تھا. لیکن میں اگرچہ خطبے میں نہیں، میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا وہاں پہ بعد میں لوگوں کو کہ جو شخص ہمیں سے نکل کے ان کے پاس چلا گیا
وہ ہمارے کس کام کا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اس کے لیے لڑائی لڑو کہ نہیں ہم بھی اس کو واپس لیں گے؟ جو ہمارے یہاں سے نکل گیا اور بیکار، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو ان کے یہاں سے ہمارے یہاں نکل کر آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ بھی جلدی ہی راستہ نکالے گا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ چنانچہ راستے میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ واپسی کے راستے ہی میں تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی سفر سے واپس ابھی جا رہے ہیں، راستے میں یہ سورہ نازل ہوئی، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت عمر کو بلا کے کہا بیٹھو یہ سنو، کہا یا رسول اللہ فتح مبین ہے؟ بالکل یہ فتح مبین ہے۔ تو حدیبیہ کا جو وہ ہے صلح کا معاہدہ، یہ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بالکل فیصلہ کن موڑ ہے، اور اس کے بعد جو اسلام کی ترقی ہوئی وہ سیرت میں آپ لوگ پڑھیے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق کی سختی وہ اس وقت دیکھنے میں آئی، جوش اور خروش، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ وہاں پہ آ کے ظاہر پورا معاشرہ مدینہ کا وہ کوئی معمولی حادثہ تو نہیں تھا ان کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی رحلت ہوئی، تو لوگ جمع تھے، باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اپنی تلوار لیے ہوئے آئے ہیں کہ وہ بالکل بپرے ہوئے کہ نہیں، خدا کی قسم وہ جو ہے ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی شخص کہے گا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ وہ اسی طرح سے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جس طرح سے حضرت موسیٰ گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو اصل یہ کوالٹی ہوتی ہے نا پوٹینشیل لیڈرشپ کا، وہ سامنے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ ان کو بھی صدمہ تھا، بہت زیادہ صدمہ، لیکن ایک واقعہ ہے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وہ آئے، کھڑے ہوئے، سب کو، ان کو کچھ کہا نہیں، کھڑے ہوئے اور خطاب شروع کیا پورے قوم سے کہ جو شخص محمد کی بندگی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول آ کے گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی وفات ہو گئی یا انہیں قتل کر دیا گیا تو تم اپنے پیر پیچھے واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں، انہیں وفات ہوئی ہے انبیاء اور رسول کی، تو یہ اللہ کے نبی ہیں اسی طرح جیسے اور بھی پہلے رسول گزرے ہیں، تو موت برحق ہے، تو کیا ان کی وفات ہوگی یا یہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے پیروں کے بل جو ہے اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے؟ جو پلٹے گا تو جان لے کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنا بگاڑے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور رہ گئے شکر گزار لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک بدلہ دے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میں جب سنا میں نے یہ حضرت ابوبکر کو کہتے ہوئے تو لگا کہ جیسے میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا ہوں۔ یہ اکثر جو ہے تاثر صحابہ کرام کا تھا، یہ جیسے یہ آیت ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں نے سنا تو پھر میرے پاؤں جو ہے نا اس طرح سے ڈھیلے پڑ گئے کہ میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے تھے، میں زمین پہ بیٹھ گیا یا گر گیا، اور میں اس قابل نہیں رہا کہ اٹھ سکوں، اور پھر اس وقت مجھے پتہ چل گیا اور واقعتاً یہ میں نے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ یہی عمر فاروق ہیں کہ ان کے دور میں شام، عراق اور فارس یعنی ایران کا علاقہ، مصر اور افریقہ کے کچھ حصے، یہ سارے فتح ہوئے، اور اسی طرح سے بعلبک جو لبنان میں اس وقت ہے، حمص جو شام میں ہے، یہ سن 14 ہجری اور 15 ہجری میں فتح ہوئے۔ یرموک کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا اور بڑا ہی خطرناک معرکہ تھا، اس میں 30,000 صرف مسلمان تھے اور ادھر لاکھ سے زیادہ فوج رومن امپائر کی تھی، اور وہاں پہ
انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے فتح حاصل کی، اور مسلمان خاص طور سے سعد بن ابی وقاص کے لشکر میں 7,000 صرف تھے، اور فارسی جو ہے ایرانی لوگ یہ کئی اس سے کہیں زیادہ ان کی تعداد تھی۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق جو اب صرف اپنے قوم میں اسلام سے پہلے جاہلیت کی نمائندگی کر رہے تھے، وہیں مکہ میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یہ اتنے بڑے وہ نکلے کہ انہیں حکومت حاصل ہوئی، خلافت حاصل ہوئی، اور اتنے بڑے علاقے کو انہوں نے فتح کیا۔ روح اسلام نے ان کو شناخت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو گویا ایک ہیرا تھا جو دبا ہوا تھا، اسے اللہ کے رسول نے چمکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مدینہ میں بیٹھ کے ساری جگہوں پہ جہاں پہ مارکے برپا تھے ان کو مینیج کرتے، ان کی کمانڈ جو ہے وہ سنبھالتے، اور لوگوں کو اپنے کمانڈرز جتنے متعین کیے تھے ان کو مشورے دیتے، اور بارہا وہ نکلے ہیں مدینہ سے خود، تو مدینہ میں اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا کے گئے ہیں، وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے انکار کر دیا، نہیں آپ یہاں سے نہ نکلیں، لشکر جائے گا، آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ یہ حالات مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی خاص طور سے کوئی ایسی طاقت ہو بڑی تو وہ اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں تو اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ایک مرتبہ بعد میں کئی فتوحات ہونے کے بعد آپ نکلے ہیں، اور وہ کب نکلے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو وہاں پہ وہ نکلے اس لیے کہ وہاں کے جو مذہبی پیشوا تھے چرچ کے عیسائیوں کے، اور وہاں پہ وہی اصل جگہ تھی عیسائیوں کی، فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے، تو آج بھی ان کے وہ قدیم چرچز موجود ہیں جن میں خاص طور سے حضرت عمر فاروق نے ان کو عہد نامہ لکھ کے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ موجود ہیں، اور مسلمانوں نے کبھی ان سے تعرض نہیں کیا۔ یہ وقف پراپرٹی ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، وہ قدیم بالکل چرچ ہیں۔ تو وہ نکلے ہیں، وہاں کے مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ ہم قدس کی چابی صرف آپ کے امیر کے حوالے کریں گے، تب وہ نکلے ہیں، خبر ان کو پہنچائی گئی تو وہاں سے نکلے ہیں۔ کس حال میں نکلے ہیں؟ وہ اس طرح سے آئے ہیں کہ ان کے کپڑے پر جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے تھے، ایک سواری ہے، 2 لوگ ہیں، خود اور ایک اور خادم، وہ بالکل برابر برابر، یہ نہیں کہ وہ خلیفہ ہیں تو ان کو کچھ زیادہ ملے حصہ، اس کو کچھ کم، مثلا 5 کلومیٹر یہ چل رہے ہیں سوار ہو کے تو 5 کلومیٹر وہ چلیں گے، برابر ہی۔ تو وہ سوار ہوتے پیدل ہوتے، سوار ہوتے تو وہ پیدل ہوتا، اس طرح سے پہنچے۔ اور اس دوران اسی طرح سے معاملہ چل رہا تھا، تو یہاں تک کہ وہ ایک نالا ہے جہاں سے پانی، یعنی چھوٹی نہر، وہاں سے کراس کرنا ہے، تو وہ زمین پہ تھے اور نالے کو وہ کراس کر رہے تھے، سواری اس کی لگام پکڑے ہوئے۔ اور پھر جب وہ گئے ہیں بیت المقدس کے قریب تو وہاں کے لوگ نکل کر آئے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، مسلمان بھی فاتحین اور ان کے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا وہ لوگ آئے ہیں۔ ان سے پہلے کچھ لوگ آگے بڑھ کے گئے تھے تو حضرت عمر فاروق کو انہوں نے مشورہ دیا مسلمانوں میں سے، ان کے لشکر کے لوگوں نے، کہ مطلب یہ کیا پہن کر آئے ہیں، مشورہ دیا کہ تھوڑا سا ڈریس چینج کر دیجیے، آپ یعنی خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے بڑے سخت کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے عزت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت کی ہے، اس کے بغیر کہیں کسی اور چیز سے ہم عزت ڈھونڈنے جائیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو بالکل نیچرل اس میں کہ جو ہیں جا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے جب آگے بڑھے تو مذہبی پیشواؤں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی واقعتاً ہماری کتابوں میں جو نشانی لکھی ہوئی ہے فاتح قدس کی، وہ یہ ہے، بیت المقدس کا فاتح، اس کی شکل یہ ہوگی۔ تو انہوں نے پہچان لیا، ان کو چابی دی، اور پھر وہ کنیسۃ القیامہ، جس کو مجھے نہیں معلوم اس کا انگریزی میں اس کا کیا نام ہوگا، وہاں پہ کنیسۃ القیامہ یہ سب سے پہلا بنیادی جو ہے چرچ ہے، کنیسہ کے معنی ہوتے ہیں چرچ کے، وہاں پہ گئے، چابی ان سے لی، انہوں نے دیا، پورے اس کے تقریب تھی اچھی طرح سے،
اور ان لوگوں نے آفر کیا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیے، انہوں نے انکار کر دیا، حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا، باہر جا کے نماز پڑھی، اس لیے کہ اگر یہاں پہ پڑھ لیں گے تو یہ مسلمان ایک روایت ڈال دیں گے کہ یہاں پہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمارے خلیفہ نے پڑھی ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا ہے قبضہ بھی کر لیں گے۔ یہاں پہ نہیں پڑھی، اس کے بعد نکل کے دوسرے چرچ میں گئے تو ایریا کا علاقہ، وہاں کے چرچ میں وہاں پہ نماز پڑھی، کیونکہ پہلے جو چیز تھی سامنے آئی تھی وہ یہ کہ نماز نہیں پڑھی۔ مقصد یہی تھا کہ کہیں مسلمان آگے چل کے ذاتی نہ کریں گے ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے تو ہم جو ہے نماز پڑھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو دوسرے چرچ میں گئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ خلیفہ ہوتے ہوئے وہاں پہ گئے ہیں اور امن و انصاف، انہوں نے پورا انصاف، عدل و انصاف کیا ہے رائے کے ساتھ، اور فتح کرنے کے بعد چابی لی ہے، اور کوئی بھی وہاں کا جو شہری تھا اسے اس سے بے دخل نہیں کیا، یعنی صحیح ہے، اور نہ کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنے۔ چنانچہ وہاں پہ وہ چرچ اور عیسائی اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر تھا۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت کا ایک خاص یعنی نمایاں وصف واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ مدینہ اور حجاز کے علاقے میں انتہائی بدترین قسم کا قحط ہوا تھا 2 سال تک۔ تو حضرت عمر فاروق بذات خود اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر رکھ کے گونی بھر کے لے کر جاتے تھے یہاں وہاں، اور خادم بھی لے کر جاتے تھے۔ یہ کھانا پکواتے تھے، خود پکاتے تھے اور لوگوں کو کے گھروں میں بھجواتے تھے، غریبوں کے ہاں، اور کھلاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا بارہا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یعنی روز قیامت کہ مجھ سے سوال ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آج تو یہ ہے کہ چلو خلیفہ ہیں تو کر کے بچ جائیں، تم سے کام کروا لیں، لیکن اللہ مجھ سے پوچھے گا، میرے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمہارے قحط پڑا تھا تو تم نے اس کو مینج کیسے کیا؟ تو وہ انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری اس طرح سے پوری کی۔ تو اور خاص طور سے اس میں جب وہ قحط پڑا تھا تو لوگوں کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کھانا پکانا اور کھلانا، لے کر جانا، تو اس وقت ایک دعا وہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم لا تجعل ہلاک امت محمد علی یدی۔ وہ یعنی واقعہ یہ ہے کہ احساس جب ہوتا ہے نا تو حکمرانوں کو، تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ غائب ہو گئی آج۔ کہتے ہیں کہ پروردگار امت محمد کی ہلاکت میرے ہاتھوں نہ ہو۔ تو یہ تھا پہلا خطبہ، اور اسی میں اصل چیز تھی۔ دوسرا خطبہ آج جو ہوا ہے کل کا حادثہ، یہ ہے حسن وار، نام ان کا نہیں لیا لیکن شہید قائد کے بارے میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے، قائد پر قائد جو ہے آتے رہے ہیں، بدلتے رہے ہیں، لیکن جو لوگ اسلامی تحریک کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، آگے بڑھے گی، چلتی رہے گی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کوئی ان سے بہتر آئے۔ غزوہ موتا کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ اس وقت یہ انہی کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں، کہ لشکر بھیجا گیا ہے، بہت بڑا لشکر رومیوں کا تھا، اس کے مقابل میں مسلمانوں کا لشکر چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خلیفہ راشد نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کا واقعہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ تحریک اس کی جو تاریخ ہے وہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ اس طرح سے اٹھتے رہے، واقعات بھی ہوتے رہے، اٹھتے رہے۔ غزوہ موتا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو گویا آپ کو پتہ تھا یا کیا تھا، آپ نے لگایا کہ یہ فلاں قائد رہے گا، اگر یہ انتقال کر گئے، مارے گئے تو یہ رہیں گے، یہ شہید ہوئے تو یہ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ اس میں پہلے کمانڈر تھے، وہ شہید ہوئے۔
اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب وہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پھر خالد بن ولید آئے ہیں، تو وہاں سے وہ اللہ کی تلوار بن کر چمکے ہیں۔ انہوں نے اپنے یہ کمان لی، اور پھر اس کے بعد رومیوں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جو ہے جاری ہوا۔ تو تین جو کمانڈر تھے ایک لشکر میں، ایک غزوے میں، ایک کے بعد دیگرے مارے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کمانڈر کوئی متعین کیا جاتا ہے تو جو بہترین شخص سامنے ہے وہ ان کو متعین کرتا ہے، ایک ترتیب تھی۔ لیکن تین جب چلے گئے تو کون نکل کر آیا سامنے؟ خالد بن ولید۔ پھر انہوں نے نہ جانے کتنا علاقہ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے فتح کیا۔ انہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں کے اندر جو اخلاص کا درس ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے، اس کا درس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور انہی کے راستے پر، انہی کے نہج پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے سامنے جو مسائل ہیں امت کے سامنے، اللہ تعالیٰ ان مسائل میں ہماری مدد فرمائے، اور ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں اور گناہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ہمارے حالات کو درست کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔